السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیر مقدم ہے آپ کا فدا نامے میں۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ایک عظیم شخصیت کا خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں، جنہیں دنیا گلشن رضویہ کے مہکتے پھول، جامع المعقول والمنقول، استاذ العلماء، سند الفضلاء، ریحان ملت حضرت علامہ مولانا محمد ریحان رضا خان قادری علیہ رحمت رضوان کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے۔ ریحان ملت فاضل کامل اور جید اور عظیم عالم دین تھے۔ نہ صرف عالم دین تھے بلکہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کے علمی، روحانی اور دینی امانتوں کے وارث کامل بھی تھے۔ ریحان ملت کی تعلیم و تربیت پر خصوصی توجہ دی گئی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ آگے چل کر اس مرد کامل نے قوم و ملت اور دین اسلام کے لیے بے شمار کارہائے نمایاں انجام دیے، جن میں سے اہم کارنامہ مرکز اسلام، منزل اسلام اور رضا مسجد کی جدید خطوط پر تعمیر و ترقی، اور ہاسٹل یعنی دارالاقامہ اور نشر و اشاعت کے لیے ایک برقی پریس کا اہتمام کیا۔ ریحان ملت نے اعلیٰ حضرت کی مشن کی خوب ترویج فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے ریحان ملت کو بے پناہ خوبیوں سے نوازا تھا۔ دینی و عصری علوم و فنون سے آپ بہراور تھے۔ اگر آپ چاہتے تو مالی فائدہ حاصل کرنے کی خاطر کسی بھی فیلڈ کو منتخب فرما سکتے تھے، لیکن حضرت ریحان ملت سند فراغت حاصل کرنے کے بعد منزل اسلام میں بحیثیت مدرس 12 سال تک قلیل مشاہرے پر چھوٹی سی تنخواہ پر دینی اور تدریسی خدمات انجام دیتے رہے، اور آپ کے زبان فیض ترجمان سے گوہر افشانی ہوتی رہی۔ اس دوران ریحان ملت نے درس نظامی کی مختلف کتابیں پڑھائی۔ طلباء و طالبان علم نبوت کے سینوں کو علم سے مالا مال فرمایا۔ آپ کو ادب سے زیادہ دلچسپی تھی۔ حضرت ریحان ملت کا اصل نام محمد ریحان رضا خان اور لقب ریحان ملت۔ سلسلہ نسب کچھ اس طرح سے ہے: حضرت مولانا محمد ریحان رضا قادری بن مفسر اعظم ہند، حضرت مولانا محمد ابراہیم رضا خان بن حجت الاسلام، حضرت مولانا محمد حامد رضا خان بن اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی بن مولانا نقی علی خان بن مولانا رضا علی خان بن حافظ کاظم علی خان۔ ریحان ملت کی ولادت 18 ذی الحجہ 1325 ہجری مطابق ماہ جنوری 1908 کو محلہ خواجہ قطب بریلی انڈیا میں ہوئی۔ حضرت ریحان ملت مولانا محمد ریحان رضا خان علیہ رحمت رضوان کی ولادت سے پورے خاندان رضویہ میں خوشی کے لہر دوڑ گئی۔ خاندان کے ہر فرد کا چہرہ مسکرانے لگا اور خوشیوں سے بھرپور نظر آنے لگا، چونکہ نبیر اعلیٰ حضرت مفسر اعظم ہند کی یہاں یہ پہلی ولادت تھی۔ کانوں میں اذان و تکبیر پڑھی گئی اور حجت الاسلام حضرت مولانا محمد حامد رضا خان فاضل بریلوی نے اپنا لعاب دہن عطا فرمایا، اور جو منہ میں رکھ دیا گیا جد امجد حجت الاسلام حضرت مولانا محمد حامد رضا خان نے نام رکھا۔ بعد ہو پکارنے کے لیے ریحان رضا تجویز فرمایا گیا۔ اسی واقعے کی طرف نشاندہی کرتے ہوئے حضرت ریحان ملت نے اپنی نعتیہ کلام میں ایک شعر کہا ہے: نام جس نے دیا اس کو خبر تھی شاید، نام جس نے دیا اس کو خبر تھی شاید، ان کا ریحان زمانے میں چمکتا ہوگا۔ پیدائش کے بعد حضرت ریحان ملت نے بچپن کے ایام علم و حکمت، معرفت و طریقت کے خوشگوار ماحول میں گزارے۔ بچپن ہی سے علم و ادب کے شوقین تھے، اعلیٰ ذہانت اور فطانت رکھتے تھے۔ ریحان ملت کی تعلیم گھر پر ہوئی اور والد ماجد مفسر اعظم ہند کے حکم پر لائل پور پاکستان تشریف لے گئے۔ وہاں پر جامعہ رضویہ مظہر اسلام میں داخلہ لے کر محدث اعظم پاکستان حضرت مولانا محمد سردار احمد رضوی لائل پوری علیہ رحمہ کی خدمت میں 3 سال مسلسل رہ کر معیاری کتابوں کا درس حاصل کیا۔ پھر وہاں سے واپسی کے بعد دارالعلوم منزل اسلام بریلی شریف سے باقاعدہ دستار بندی ہوئی اور سند فراغت سے نوازے گئے۔ یوں تو حضرت ریحان ملت کے
اساتذہ بہت سارے ہیں، لیکن مشہور زمانہ کچھ اساتذہ اکرام ایسے ہیں جنہوں نے شب و روز محبت و شفقت کے ساتھ علم دین ریحان ملت کو پڑھایا اور معرفت و حکمت، علوم و فنون عطا فرما کر ایک مستند عالم دین بنایا۔ سب سے پہلا نام حجت الاسلام حضرت مولانا محمد حامد رضا خان فاضلی بریلوی علیہ رحمت رضوان کا آتا ہے، پھر تاجدار اہل سنت حضرت مفتی اعظم مولانا مصطفیٰ رضا خان علیہ رحمہ، محدث اعظم پاکستان حضرت مولانا محمد سردار احمد رضوی العائل پوری، مفسر اعظم ہند حضرت مولانا محمد ابراہیم رضا خان قادری جیلانی بریلوی، امام النو حضرت مولانا سید غلام جیلانی میرٹھی، محدث منظر اسلام حضرت مولانا احسان علی رضوی، بحر العلوم حضرت مفتی سید افضل حسین مونگیری علیہ رحمت رضوان، حضرت مولانا مفتی جہانگیر خان رضوی علیہ رحمت رضوان جیسے مستند اور اکابر علماء سے آپ نے استفادہ حاصل کیا۔ حضرت ریحان ملت بیت و ارادت حضور مفتی اعظم ہند سے رکھتے تھے۔ 1357 ہجری 1938 کو جد امجد حجت الاسلام حضرت مولانا محمد حامد رضا خان علیہ رحمہ نے معزون و مجاز فرمایا۔ 15 جنوری 1381 ہجری مطابق 1962 کو حضرت مفتی اعظم ہند علیہ رحمہ نے ریحان ملت اور جانشین مفتی اعظم حضرت مولانا مفتی محمد اختر رضا خان تاج الشریعہ علیہ رحمہ کو ساتھ ہی ساتھ خلافت و اجازت عطا فرمائی۔ یہ خلافت میلہ شریف کے مبارک محفل میں عطا ہوئی۔ خلافت کے وقت شمس العلماء حضرت مولانا قاضی شمس الدین احمد رضوی جعفری جون پوری مصنف قانون شریعت بھی رونق افروز تھے۔ اس کے علاوہ والد ماجد مفسر اعظم ہند حضرت مولانا محمد ابراہیم رضا خان سے بھی خلافت حاصل تھی۔ یوں تو ریحان ملت اپنے وقت کے جید شاعر بھی تھے۔ حضرت ریحان ملت اپنے وقت کے جید صرف شاعری ہی نہ تھے بلکہ بہترین مقرر اور مایہ ناز خطیب بھی تھے۔ کبھی بھی تقریر کرنے سے قبل ذہن میں مضامین کی ترتیب نہیں دی اور نہ ہی تقریر لکھ کر یاد کیا، بلکہ فی البدیہہ تقریر فرماتے اور تقریر موضوع سے نہ ہٹتی اور بلکہ تقریر سے عوام کے دل پھر جایا کرتے تھے، رحمت خداوندی سے سینے منور ہو جایا کرتے تھے۔ حضرت ریحان ملت کی تقریر کا شہرہ سارے ملک میں پھیلا ہوا تھا۔ 1976 میں عوام و خاص خصوصاً علماء کرام کے ایک جمع غفیر نے حضرت ریحان ملت کی ذہانت، فطانت، بالغ نظری، دور اندیشی دیکھ کر بالجبر ریحان ملت کو میدان سیاست میں آزاد امیدوار کی حیثیت سے کھڑا کیا، کیونکہ اس وقت پارلیمنٹ اور اسمبلی میں حق بات کہنے والا کوئی نہیں تھا، کوئی نمائندہ ایسا نہیں تھا جو مسلمانوں کی صحیح قیادت کر سکے۔ انہوں نے حالات کے پیش نظر لوگوں کے اصرار پر راضی ہوئے اور میدان سیاست میں رہ کر کارہائے نمایاں انجام دیے۔ ان کے کارنامے جو اپنے آپ میں ایک مثال ہیں، رہتی دنیا تک سیاست دانوں کے لیے ایک نمونہ عمل ہیں۔ اس سیاسی میدان میں بڑے بڑے دانشوروں کے قدم لغزش کھا جاتے ہیں، مگر ریحان ملت نے 18 سال کا طویل عرصہ میدان سیاست میں گزارا، کہیں بھی کسی قسم کا ایک دھبا بھی آپ کے سفید دامن پر لگنے نہ دیا، بلکہ کونسل اور اسمبلی میں ایسی بے باکی سے اور دلیری سے تقریر کرتے کہ خود کانگریس رولنگ پارٹی کے ممبروں کے دانت کٹے ہو جاتے تھے۔ ہندوستان کے آزادی سے پہلے جلوس محمدی بریلی میں نہایت حسن و احتشام کے ساتھ منایا جاتا تھا اور لوگ شان و شوکت کے ساتھ جلوس میں شریک ہوتے تھے، لیکن 1947 سے جلوس محمدی کا نکلنا بند ہو گیا تھا۔ لوگوں کے برابر اصرار اور مسلسل خواہش سے ریحان ملت نے اچانک 1980 میں 12 ربیع الشریف کے موقع پر جلوس محمدی نکالنے کا اعلان کر دیا۔ پولیس اور انتظامیہ نے ان تک کوشش کی کہ جلوس محمدی نہ نکالا جائے، لیکن ریحان ملت نے فرمایا ہرگز نہیں، جلوس ضرور نکلے گا، اور آج ہمارے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم ولادت ہے، ہم اس خوشی میں جلوس نکالتے ہیں اور نکالتے رہیں گے، چاہے اس کے لیے ہمیں جیل بھی جانا پڑے۔ حضرت ریحان ملت نے پوری دنیا میں تبلیغی دورے کیے، جہاں گئے مشن اعلیٰ حضرت
اور مسلک اعلیٰ حضرت کو زندہ کرتے گئے اور عشق محمدی کے سوغات تقسیم کرتے گئے، بد مذہبیت لا دینیت کے افرید کو ختم کرتے چلے گئے، وہابیوں اور بد عقیدوں کے چھکے چھڑاتے چلے گئے۔ حضرت ریحان ملت نے اعلیٰ حضرت کے مشن کو بھرپور طور پر لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ یہ علم و ادب اور سیاست کا عظیم درخشاں ستارہ 18 رمضان المبارک 1405 ہجری مطابق جون 1985 کو بریلی شریف میں غروب ہوا اور آپ کا مزار شریف بریلی شریف میں ہے۔ آپ سے درخواست ہے کہ آپ ہماری اس ویڈیو کو اپنے احباب تک ضرور پیش کریں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔